السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے اعمال کی اہمیت بیان کر رہا ہوں۔ دنیا میں اچھے اعمال کریں گے، آخرت میں اچھا ہوگا۔ اگر دنیا میں برے اعمال کیے ہوں گے تو آخرت میں برا ہی ہوگا۔ کوئی پیر فقیر دوران حساب اللہ عز و جل کے سامنے ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو جس نے کیا ہے وہ اسے بھگتنا ہوگا۔ اچھا کیا ہے تو آخرت میں اچھا ہوگا، برا کیا ہے تو برا ہی ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات سن کر اسے قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اللہ عز و جل کے عذاب سے خبردار کر دیجئے، آگاہ کر دیجئے، تاکہ وہ اس سے بچنے کے لیے تیاری کریں، نیک اعمال کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ پھیلا دیجئے اس کے لیے جو مومنین میں سے آپ کی پیروی کرے، آپ کی فرما برداری کرے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، کون؟ آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کی نافرمانی کریں، آپ کا کہنا نہ مانیں، فَقُلْ، پس ان سے کہہ دیجئے اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں بری ہوں ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ تم خود اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا حساب دو گے، اس کا جواب دو گے۔ جو اعمال تم کر رہے ہو میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، لا تعلق ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کیجئے زبردست نہایت رحم فرمانے والے پر، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور وہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہے جب آپ سجدہ کرنے والوں میں پھرتے ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ عز و جل کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو جمع کر لیا اور ان سے فرمایا اے بنو عبد مناف، اپنی جانوں کو اللہ عز و جل سے خرید لو۔ اللہ عز و جل کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے بنو عبد المطلب، اپنی جانوں کو اللہ عز و جل سے خرید لو، میں اللہ عز و جل کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ میرے آقا نے اپنی پھپھی سے فرمایا اے میری پھپھی، اپنی جان کو اللہ عز و جل سے خرید لو، کیونکہ میں اللہ عز و جل کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہاں تک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اپنی جان کو اللہ عز و جل سے خرید لے، میں اللہ عز و جل کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔
میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو نبی اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے چچاؤں سے، اپنے چچا زاد بھائیوں سے، اپنی پھپھی سے، اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم سب اپنی اپنی جانوں کو اللہ عز و جل سے خرید لو نیک اعمال کے عوض، میں اللہ عز و جل کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو کیا وہ نبی کل قیامت والے دن حساب کے دوران ہماری بدکاریوں کا دفاع کریں گے اللہ عز و جل کے سامنے؟ ہمارے گناہوں کا دفاع کریں گے اللہ عز و جل کے سامنے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو اعمال کرے گا، اچھے کرے گا تو بروز قیامت اس کو اچھا صلہ ملے گا، برا کرے گا تو اس کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حساب کے دوران کسی کے اعمال کا دفاع نہیں کریں گے، جو جس نے کیا ہوگا وہ اس کو بھگتنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اپنی اصلاح کرو، یہ جھوٹے قصے کہانیوں کے چکروں میں نہ پڑو، یہ پیروں فقیروں کے جو جھوٹے دعوے ہیں ان پر دھیان نہ دو، بلکہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو، اپنی جان کو اللہ عز و جل سے خرید لو نیک اعمال کے عوض، نیک اعمال کے بدلے میں۔ اللہ عز و جل کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو نیک اعمال کر کے۔ اگر نیک اعمال کریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ورنہ پھر عذاب کا منہ دیکھنا پڑے گا، اللہ عز و جل کے عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ اب کوئی کہے کہ جب تبلیغ دین شروع ہوئی تھی، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، میرے آقا نے جب اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ سب اپنی اپنی جانوں کو اللہ عز و جل سے خرید لو، کیونکہ میں اللہ عز و جل کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ مدینے میں جا کے شاید یہ قانون بدل گیا ہو، میرے بھائیوں ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، مدینے میں بھی یہی قانون تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاذ پر بھیجا، آپ سے وہاں پر کچھ ہو گیا۔ جب اس کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی گئی تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور 2 مرتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، جو خالد نے فعل کیا ہے میں اس سے بری ہوں، لا تعلق ہوں۔ یا اللہ، جو خالد نے فعل کیا ہے میں اس سے بری ہوں، لا تعلق ہوں، یعنی جو خالد نے فعل کیا ہے اس کا حساب، اس کا جواب وہ خود آپ کی بارگاہ میں دے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نسبتیں جب ہی کام آئیں گی جب نیک اعمال کیے ہوں گے، آخرت کی تیاری کی ہوگی۔ اگر نیک اعمال نہ کیے، آخرت کی تیاری نہ کی تو پھر کوئی اللہ عز و جل کے سامنے حساب کے دوران کام نہیں آئے گا۔ آج ہی سے سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، آخرت کی تیاری کرو، نیک اعمال کرو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔